بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پچھلے 2-3 درس میں روزے کے احکامات کو ہم لوگ پڑھ رہے تھے، جس میں بہت سارے باتیں آ چکی ہے۔ کل کے درس میں اگر آدمی روزے کے حالت میں بیوی کے قریب جائے تو اس کے کیا احکامات ہیں وہ بھی آ چکا ہے، اور بوڑھے لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کو اسلام نے چھوٹ دی ہے اور فدیہ ان کو دینا ہے، اس کے احکامات بھی تفصیل سے گزر چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی انتقال کر جائے، اس کے اوپر قضا روزے ہو، اس کے احکامات بھی میں نے بیان کیا۔ آج ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے جو روزے کے تعلق سے ہے، باب صوم التطوع وما نہی عن صومہ۔ یہاں پہ نفلی روزوں کا باب، سنت روزوں کا باب، اور وہ روزے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے سے منع کیا، اس کی تفصیلی بات آئے گی۔ دیکھیے، رمضان کے جو فرض روزے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے روزے اسلام میں مشروع اور اس کو جاری کیا ہے، جیسے کہ عرفہ کے دن کا روزہ، ذی الحجہ کا روزہ، اور اسی طرح سے عاشوراء کا روزہ، اسی طرح سے ایام 20 کا روزہ، اور اسی طرح سے پیر اور جمعرات کا روزہ، اسی طرح سے شوال کے 6 روزے۔ یہ الگ الگ روزے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا اور اللہ کے نبی رکھتے تھے، تو اس کی تفصیلات آج کے درس میں آئے گی۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک حدیث، عن ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ۔ رمضان کے روزوں کے بعد ایک روزہ عرفہ کے دن کا روزہ ہے، جس کو ذی الحجہ کا روزہ کہا جاتا ہے، 10 ذی الحجہ۔ اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو حاجی کے علاوہ لوگ جو کسی بھی ملک میں، کسی بھی کنٹری میں ہو، ان کے لیے اس دن کا روزہ کیا ہے؟ سنت ہے، رکھنا چاہیے۔ اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اس کے پہلے 1 سال کے گناہ اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ جو کیا کرے گا؟ عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا، ایک روزے کے بدلے 2 سال کے گناہ معاف۔ کتنا اسلام نے ہمیں نیکی کمانے کے لیے راستہ آسان کر دیا کہ آپ ایک روزہ رکھیے عرفہ کے دن کا، اور آپ کو اس کے بدلے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے اور ایک روزہ ہے جسے عاشوراء کا روزہ کہا جاتا ہے، محرم میں 10ویں تاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کو عاشوراء کا روزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے 1 سال کا گناہ معاف ہوگا۔ یوم عرفہ کا روزہ، 1 دن کا روزہ، 2 سال کا گناہ معاف، ایک پہلے سال کا، ایک آئندہ جو سال آئے گا اس کا گناہ معاف۔ اور جو آدمی عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ 1 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ جو محرم کے 10ویں تاریخ کو رکھا جاتا ہے، اس کی تفصیلات میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا۔ یہ روزہ فرض تھا۔ رمضان کے روزے جمہور علماء کے مطابق سن 2 میں فرض کیا گیا، اس سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ اللہ کے نبی مکے میں رکھتے تھے، مدینے میں آنے کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ کو
اس روزے کا حکم دیا تھا اور صحابہ رکھا کرتے تھے. پھر رمضان کا روزہ فرض ہوا, پھر اس کا استحباب باقی رہا, فرضیت ختم کر دی گئی. 2 روزے ہو گئے, ایک عاشوراء کا روزہ, ایک عرفہ کا روزہ. عاشوراء کا روزہ جو رکھے گا 1 سال کے گناہ معاف, اور عرفہ کے دن کے جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے گناہ معاف, ایک پہلے سال ایک آئندہ سال. اب دیکھیے اسی حدیث میں وسئل عن صوم یوم الاثنین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. پیر کے دن روزہ رکھنا کیا ہے, رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ فقال, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, ذالک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ وانزل علی فیہ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا, اسی دن مجھے نبی بنایا گیا, اور اسی دن قرآن نازل کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. اگر آپ کو طاقت ہو اور آپ رمضان کے مکمل روزے رکھ چکے ہوں, اور آپ ذی الحجہ کے روزے رکھتے ہوں, اسی طرح سے عرفات کا, اسی طرح سے عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں, پھر اس کے باوجود اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, استطاعت دی ہے, تو پیر کے دن کے روزے کو رکھنا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس دن میں پیدا ہوا, اسی دن مجھے نبی بنایا گیا, اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا. شکر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم کتاب اس دن نازل کی جو انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. شکر میں اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے, اور نبی بنائے گئے, نبوت جیسا اعلیٰ منصب, اعلیٰ مقام اللہ کے نبی کو دیا گیا. شکر میں اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے. تو آدمی پیر کا دن کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے. میں نے بتایا یوم عرفہ جو ہے کیا ہے, 9 ذی الحجہ کا جو ہوتا ہے, جہاں حاجی کیا ہوتے ہیں, عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں, اس دن کا روزہ مستحب. اور اسی طرح سے میں نے وہ بھی بیان کیا جس میں کیا ہے عاشوراء کا روزہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا, اگر اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا کہ عاشوراء کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا آئندہ سال اگر میں زندہ رہوں گا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. عاشوراء 10 کا ہوتا ہے, 9 تاریخ کا بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں زندہ رہوں تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا, 2 دن روزہ رکھوں گا محرم میں. کیوں؟ یہودیوں کی مخالفت, روزے کی فضیلت بھی حاصل ہوگی اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں کیا کروں گا, محرم کا 9 تاریخ کے بھی جو دن ہے اس دن بھی میں روزہ رکھوں گا, 10 تاریخ کا عاشوراء کا, اور 9 تاریخ کو تاسوعاء کہتے ہیں, اس دن کا بھی میں روزہ رکھوں گا. اس لیے اگر محرم کا مہینہ ملے تو 9 تاریخ کا روزہ رکھنا اور 10 کا رکھنا یہ اللہ کے نبی کی خواہش تھی. بعد حدیث میں اس کا حکم بھی معلوم ہوتا ہے, تو یہ 2 روزے بھی رکھنے چاہیے. اب دیکھیے پیر کے دن کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھتے تھے, کیونکہ بعد حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہر پیر اور جمعرات کے دن اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. جو بھی ہم عمل کرتے ہیں, جو بھی کچھ کرتے ہیں, یہ سب کچھ اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جس دن میرے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے اس دن میں روزے کی حالت میں رہوں. روزہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے. الصوم لی وانا اجزی بھی, بعض اس میں وانا اجزا بھی, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا, اللہ ہی اس کا بدلہ ہے. تو اللہ کو پسندیدہ عمل ہے, روزے کی حالت میں بندہ رہے گا اللہ خوش ہوگا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا میں اس لیے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں. اب دیکھیے اور چند روزے جو رمضان کے بعد رکھے جاتے ہیں, اس میں سے ایک روزہ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے, ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر. جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے مکمل, اس کے بعد شوال کے 6 دن کے روزے رکھتا ہے. رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ شوال کا ہے, اس میں بھی روزے ہیں سنت. مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے جو 6 روزے رکھتا ہے, رمضان ہو گیا, عید کے بعد 6 روزے رکھنا. اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا اس کی فضیلت, کان کصیام الدہر, گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا. اگر کوئی رمضان کے روزے رکھ کے شوال کے 6 روزے رکھتا ہے, اس کی وجہ سے سال بھر پورا سال روزہ رکھنے کا اس کو ثواب دیا جائے گا.
کتنی فضیلت کی بات ہے، دیکھو کتنا بڑا اجر ہے، دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا کیا۔ یہ کیوں ہے، آپ کیسے اس کو اندازہ لگائیے۔ رمضان میں عمومی طور پر 30 دن ہوتے ہیں، اور ایک قاعدہ ہے اسلام میں، جو بھی آدمی نیک عمل کرتا ہے ایک کے بدلے 10 ملتا ہے۔ آپ ایک نیکی کریں گے تو آپ کو 10 کا اجر ملے گا، 10 بدلہ ملے گا اس کا۔ اللہ بیان فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو ہم کیا کریں گے، 10 گنا اجر دیں گے، اس کا بدلہ 10 گنا کریں گے۔ تو 30 اگر ہوں گے تو کتنا ہوا، 30 دن 300 دن ہو گئے، پھر 6 دن 60 دن ہو گئے، 360 پورا سال کا روزہ، 30 رمضان کے، 6 شوال کے، 36 روزے 36، اس کو آپ 10 سے یہ کیجئے پھر کتنا ہو جائے گا، 360، پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اب دیکھیے شوال کا جو روزہ ہے رمضان کے بعد جو رکھا جاتا ہے، کیا یہ مسلسل رکھنا ضروری ہے، کنٹینیو پے در پہ؟ نہیں، ضروری نہیں۔ بہتر ہے، افضل ہے کہ آپ مسلسل 6 روزے رکھیں۔ اگر نہیں ہے تو شوال کے مہینے میں 1 دن چھوڑ کے، 2 دن چھوڑ کے، 1 دن بعد، اس طرح سے رکھ سکتے ہیں۔ ستم من شوال کہا گیا، شوال کے 6 روزے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوال کا مہینہ، اس میں پورا جو بھی آپ کو مہینہ ملتا ہے اس میں آپ ان 6 روزوں کو مکمل کریں۔ شوال کے بعد اگر رکھیں گے تو یہ فضیلت نہیں ہے، کیونکہ شوال میں کہا گیا۔ قضا روزے عورتوں کے باقی ہوں تو پھر بعد میں رکھ سکتے ہیں، یہ روزے رکھ لیجیے آپ، اس کے بعد قضا کیجیے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت میں نے نقل کیا، شعبان میں وہ کیا کرتے تھے، اپنے قضا روزوں کو مکمل کرتے تھے، تو مدت اس میں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے روزوں کو ختم کر لیں، لیکن رمضان کے بعد شوال کے سنت روزے رکھ لیں، بعد میں آپ اپنے قضا روزوں کو مکمل کریں، پھر آپ اپنے اعتبار سے جو بھی پیر کا روزہ ہے اور اسی طرح جمعرات کا روزہ ہے وہ سب روزہ آپ رکھنا شروع کریں۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں، جو آدمی اللہ کے راستے میں رہ کے روزہ رکھتا ہے، جہاد کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے، اسلام میں کتنے جنگیں ہوئی، جنگ احد، جنگ بدر، خندق، حنین، فتح مکہ، تبوک، کتنے جنگ ہوئے اسلام میں، صحابہ اس میں شریک ہوتے تھے، اللہ کے لیے، دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، پورے دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس کے لیے وہ شریک ہوا کرتے تھے۔ تو آدمی کوئی اللہ کے راستے میں ہے، لڑنے کے لیے جا رہا ہے، ظلم نہیں، کوئی مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آتا ہے، ڈیفنس میں جاتے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، تو پھر کیا حکم ہے؟ اور اس حال میں اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو 70 سال کے مسافت، جہنم کو اللہ تعالیٰ 70 سال کے مسافت کے بقدر اس آدمی سے جہنم کو دور کر دیں گے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں، جہاد میں ہے، اللہ کے راستے میں ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے۔ دیکھیے ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، جو بھی بندہ کسی ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے اللہ کے راستے میں رہتے ہوئے، الا باعد اللہ بذلک اليوم عن وجهہ النار 70 خریفا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مگر اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کے لیے جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں، یعنی جہنم اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ ایک جنت کی بشارت ہے، روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ روزہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ انسان کے خواہشات کو ختم کرتا ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا جن کے اندر نکاح کرنے کی طاقت نہیں، جو نکاح نہیں کر سکتے، تو اسلام نے کیا حکم دیا؟ روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ روزہ جو ہے خواہشات کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے، دباتا ہے۔ روزے کے ذریعے سے آدمی اپنے خواہش پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے انسانوں کے اندر خواہشات ہوتی ہے، تو کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے، ان میرڈ ہیں، اسی طرح نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے، انسانی فطرت ہے، خیالات، برے خیالات آتے ہیں، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام نے کہا کہ روزے رکھا کرو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نوجوان لوگوں کو، ٹین ایج کے جو جوان ہوتے ہیں
ان سے اللہ کے نبی نے مخاطب ہو کر یہی کہا تھا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوان گروہ جو تم میں شادی کرنے کی طاقت ہے تو شادی کر لے، ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، اور جس کے اندر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، مال بھی نہیں، پیسے کے اعتبار سے بھی وہ کمزور ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی اس کے اندر کمزوری ہے، وہ شادی نہیں کر سکتا، ہیلتھ ایشو بھی اس کے ساتھ ہے، اور فائنانس کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے بھی اس کے اندر کیا ہے، وہ طاقت نہیں ہے، بیوی کو وہ خرچہ نہیں دے سکتا، بیوی کو وہ رکھ نہیں سکتا اور اس کے تمام ضروریات پورا نہیں کر سکتا، دونوں اعتبار سے اس کے اندر کمزوری ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، روزہ رکھو، یہ روزہ ڈھال بنے گا، انسان اس روزے کے ذریعے سے اپنے خواہشات پر کنٹرول کر سکتا ہے، تو یہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے، تو روزے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا گا، اللہ کے راستے میں رہ کر آدمی کیا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو 70 سال کے لیے اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کب سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے؟ رمضان میں نے بتا دیا، اللہ کے نبی کو 9 رمضان ملے، رمضان کے 30 روزے ہو گئے، عرفہ کے دن کا 9 ذی الحجہ اس کا روزہ ہو گیا، اور عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، اس کا بھی تذکرہ میں نے تفصیل سے بیان کیا، پیر اور جمعرات کا روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن پیدا ہوئے، اسی دن اللہ کے نبی کو نبی بنایا گیا، اسی دن اللہ کے نبی پر قرآن نازل کیا گیا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، جمعرات کے دن اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، وہ حدیث میں آتا ہے کہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی اس دن بھی روزہ رکھتے تھے۔ اب دیکھیے یہاں پہ اور چیزیں آئیں گی، اللہ کے نبی رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ کب رکھتے تھے؟ شعبان میں رکھتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ اللہ کے نبی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، کسی مہینے میں اللہ کے نبی مسلسل روزہ رکھتے تھے، کنٹینیو رکھتے 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 ہم کو ایسا لگتا تھا کہ اب مہینہ ختم ہونے والا ہے، 15 دن ہو گیا تقریباً، اب اللہ کے نبی یہ پورا مہینہ روزہ رکھیں گے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک روزہ چھوڑ دیتے تھے، چھوڑتے تھے اس طرح سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہی نہیں تھے، ایسا اکثر اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ وما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کسی بھی مہینے کا اللہ کے نبی نے مکمل روزہ نہیں رکھا سوائے رمضان کے، پورا 30 دن اللہ کے نبی نے کسی بھی مہینے کا روزہ نہیں رکھا سوائے کس کا؟ رمضان کے مہینے میں۔ وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في شعبان، اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے اگر کسی مہینے میں روزہ رکھا ہے وہ شعبان کے مہینے میں، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھتے، 15 دن، تو شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ، عام روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 12 کیا بولتے 13 14 15 جسے ایام 20 کہا جاتا ہے، ہر مہینے کے 13 14 15 یہ تو اللہ کے نبی ہمیشہ رکھتے تھے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، کہیں جا رہے ہو، ہر مہینہ یہ روزہ اللہ کے نبی نہیں چھوڑتے تھے۔ ہوا پیر اور جمعرات کا بھی اللہ کے نبی رکھتے تھے، تو اس اعتبار سے یہ تو روزے تھے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ نفلی روزے آگے آئے گا، اللہ کے نبی سنیچر کا روزہ رکھتے تھے، اتوار کا روزہ رکھتے تھے، لیکن کاؤنٹ کیا جائے، اگر جوڑا جائے تو سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھتے تھے۔ تو اس لیے یہ مہینہ جو ہے نا اس کی عظمت ہے، جو حدیث میں نے پچھلے جو شعبان کی فضیلت میں جو میں نے باتیں بتائی اس میں جو بھی خرافات ہوتے ہیں وہ سب غلط ہے، لیکن اس کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ادھر دیکھتا ہے دنیا کی طرف، اور جو مغفرت طلب کرتا ہے اللہ اسے معاف کرتا ہے، سوائے مشرک کو نہیں معاف کرتا، مشاحن جس کے دل میں حسد ہوتا ہے، جو رشتے کو توڑ کر بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا۔ یہ سب احادیث صحیحہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کثرت سے روزہ رکھتے تھے، لیکن 15 شعبان ہی کو رکھنا، اسی دن رکھنا، اس کی طرف آدمی کو توجہ دینی چاہیے۔
اب دیکھیے ترمذی شریف کی روایت، نسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے، جس میں کیا بیان کیا گیا؟ ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصوم من الشهر 3 ایام 13 و14 و15، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم 3 دن کا روزہ رکھیں مہینے میں۔ وہ کون سا؟ 13، 14، 15۔ انہی روزوں کو ایام 20 کہا جاتا ہے، ایام 20 کے روزے، 20 یعنی سفیدی، کیونکہ 13، 14، 15 کو چاند آپ دیکھیں گے تو بالکل سفید ہوتا ہے، روشنی ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان روزوں کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہو، حضر میں ہو، کبھی بھی یہ روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ سب کب ہے؟ جب آپ کے رمضان کے روزے مکمل ہو جائیں۔ اکثر کبھی عورتیں سوال کرتی ہیں مولانا سنت روزے کے ساتھ فرض روزہ رکھنا، بھائی وہ الگ حکم ہے۔ شوال کے ساتھ قضا روزے رکھنا، یہ سب غلط چیزیں ہیں، وہ ایک الگ روزہ ہے۔ آپ کا جو قضا روزہ تھا اس کا حکم الگ ہے، اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، 2 روزے ایک کر رہے ہیں، کیا فضیلت باقی رہی؟ تو پورے رمضان کے روزے چھوڑ کے آپ اسی میں رکھ دو پورا۔ تو یہ آدمی سوچے گا بھی یہ الگ سے فضیلت کے لیے روزہ ہے، 2 روزہ مطلب وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، ان کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ کوئی مہینہ آتا ہے محرم کا، کیا ہم محرم میں قضا روزے رکھ سکتے ہیں؟ رکھیے، کوئی منع نہیں، لیکن کوئی ایک الگ اللہ کے نبی نے سنت روزہ قرار دیا ہے، اس میں آپ کیوں فرض کو داخل کرتے ہیں؟ مطلب بوجھ ہے ہمارے سر پہ روزہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ کام بھی ہو جائے۔ جیسے آدمی کسی کو دعوت کرتا ہے تو کسی کو الگ دعوت کرنا تو اس کو بلا لیتا ہے، چلو اس کے ساتھ یہ بھی ہو جائے۔ یہ محبت کی علامت نہیں ہے، یہ بوجھ کی علامت ہے کہ ہم بوجھ، ہمارے سر سے بوجھ ہٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے، اسلام سے جتنی محبت ہوگی وہ آدمی زیادہ اس میں عبادت کا کیا کرے گا؟ مطالبہ کرے گا۔ کوئی اور حکم ہے کیا؟ اور بھی کچھ روزے ہیں مولانا پوچھنے کے لیے، اور کچھ رکھ سکتے ہیں۔ یہ لا علمی میں بے نیتی نہیں ہے، الگ غلط نیت سے پوچھتے نہیں ہیں، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے قضا روزے الگ سے رکھیں، شوال کے روزے الگ سے رکھیں، ایام 20 کے روزے الگ سے رکھیں، جمعرات اور پیر کے دن سنت روزہ چھوڑ دیجئے، بھائی آپ اس دن اپنے قضا روزے رکھیے، اگر آپ کو اتنا تکلیف ہو رہا ہے تو آپ اس کو الگ سے رکھیے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اب دیکھیے ان کے علاوہ نفلی روزے جو رکھتے ہیں کوئی بھی مہینے میں، اس کا کیا حکم ہے عورت کے لیے؟ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے شوہر کے موجودگی میں وہ نفل روزہ رکھے، ایسے ہی روزہ، قضا روزہ نہیں، نفل روزہ رکھ رہے ہیں، مستحب سنت کے علاوہ اللہ کی خوشنودی کے لیے الگ سے روزہ رکھ رہے ہیں، منگل کے دن، بدھ کے دن، سنت سمجھ کے نفل روزہ رکھ رہے ہیں۔ شوال کا 6 ہو گیا، اس کے بعد شوہر موجود ہے تو حرام ہے روزہ، روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ صبح سے شام تک روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نے شوہر سے اجازت نہیں لی کہ میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں، آپ کی اجازت ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اگر اجازت نہیں لی آپ نے اور انہوں نے اجازت نہیں دی تو پھر آپ روزہ رکھیے، کتنے بھی روزہ رکھیے، روزہ ہوتا ہی نہیں، روزہ صحیح ہی نہیں ہے۔ لا یحل، حلال نہیں قرار دیا، حلال ہی نہیں عورت کے لیے کہ اس کا شوہر موجود ہو اور اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے۔ اجازت 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک عرفی اجازت، ایک آپ زبان سے پوچھیے کہتے رکھو، ایک یہ کہ آپ کو معلوم ہے، کچھ بولیں گے نہیں، معلوم ہے، وہ بھی آپ اپنے اعتبار سے سوچیں گے نہیں، کچھ بھی نہیں بولتے ہیں تو میں نے روزہ رکھ لیا۔ آپ نے کبھی پوچھ لیا اس مہینے میں روزہ رکھوں گی، کیا آپ کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا کہ رکھو، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ یا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ بھی نہیں، دل کی خوشنودی کے ساتھ، تو پھر جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ گھر میں نہیں ہے، باہر ہیں، باہر مطلب صبح کا وقت روزے سے لے کر افطار تک وہ نہیں آئیں گے، یا اسی طرح سے باہر کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں
سعودی، دبئی، کویت، قطر یا اور کہیں علاقے میں رہتے ہیں تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس وقت ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت ان کو پڑ جائے. اتنا اسلام نے حکم دیا، اتنا اہمیت دی اسلام نے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نا، جب معراج میں گیا ہوا تھا جہنم میں میں نے بہت اکثر عورتوں کو دیکھا جہنم میں. کیا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا؟ کثرت سے لعن طعن کرنا اور شوہروں کی نافرمانی کرنا جہنم تک پہنچا دیتی ہے. اللہ معاف کرے، بہت سارے عورتیں بڑی عبادت گزار ہوتی ہیں، بڑی نیک عبادت گزار، تہجد، قرآن، تسبیحات، نمازیں، لیکن شوہر کی کوئی اہمیت نہیں، کاڑ کے پھینک دیا جائے گا جہنم میں. آپ پڑھیے شوہر کے حقوق، اس میں خطبات سنیے، اسلام نے کیا حق دیا ہے، شوہر کا آپ کے اوپر کیا حق ہے، یہ پہلے پڑھیے، یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، پھر جا کر آپ عبادتیں بعد میں کریں گی. آپ کا شوہر ظالم ہو، کل قیامت کے دن اس کا پوچھ اس سے ہوگا، وہ بچ کے کہیں نہیں جائے گا. لیکن آپ اپنے حق کو ادا کیجئے. اس لیے عبادت کے غلبے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، شوہر آ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں، رات میں تھک کر پسینہ ہو کر آ رہے ہیں اور آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، فرض ہو گیا، ختم کیجئے فرض، فوراً فرض ہو گیا، بعد میں نفل پڑھیے. آپ کے شوہر آ گئے، آپ فوراً وہاں سے اٹھیے، پوچھیے پانی چاہیے، نہانے کا انتظام کیجئے، خیال کیجئے، یہ جنت تک پہنچائے گا. شیطان دھوکہ جو دیتا ہے نا، وہ بہت سارے نیک عمل کے ذریعے سے بھی دھوکہ دیتا ہے. گھر سے جا رہے ہیں، پورے توجہ دیجئے ان کو، نکلنے تک اہتمام کیجئے، جانے کے بعد عبادت کیجئے. کبھی اس پہ انشاءاللہ درس دیں گے، ایسے احادیث آئے گی آپ تصور نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ بیان فرمایا رمضان کے علاوہ اگر آپ نفل روزہ رکھتے ہیں، شوہر کی اجازت نہیں تو روزہ ہوگا ہی نہیں. اب دیکھیے اور ایک روایت بخاری اور مسلم کی، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیام یومین، یوم الفطر و یوم النحر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کے روزے کو منع فرمایا. وہ کون سا ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، چاہے بقرعید ہو چاہے عید الفطر ہو، دونوں عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، حرام. اللہ کے نبی نے مطلقاً منع فرمایا ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے کے لیے. اور اسی طرح سے ایام تشریق جو ہوتا ہے 11، 12، 13، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، جو ہمارے عید کے بعد ہوتا ہے 3 دن، تو ان 3 دنوں میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ عید ہی کا دن ہے. بقرعید میں آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد والا جو دن ہوتا ہے، وہ جو دن ہے اسے ایام تشریق کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ. ایام تشریق جو ہے وہ کھانے کا، پینے کا اور اللہ کے ذکر کرنے کا کیا ہے؟ دن ہے، اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے. اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اور بھی چند احادیث ہیں جس میں اور تمام باتیں، جمعہ کے بارے میں، جمعہ کے دن عید روزہ رکھنا، سنیچر کے دن روزہ رکھنا، اتوار کے دن روزہ رکھنا، اور اسی طرح سے جو آدمی مکمل پورے سال کا روزہ رکھتا ہے اس کے کیا احکامات ہیں، اس سب کے بارے میں انشاءاللہ آگے کے درس میں آئے گا. ٹھیک ہے، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.